السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مجاہد رضوی آفیشل۔ میری آج کی اس جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں گفتگو کا موضوع ہے سفر ہجرت اور غار ثور۔ اللہ رب العالمین نے پاک کلام کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ سفر ہجرت کا ذکر کرتے ہوئے اور حضور کے پیارے یار صدیق اکبر کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن پاک میں بے شمار آیتیں ایسی ہیں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئیں، اور یہ آیت مبارکہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں شہادت ہے۔ اللہ رب العالمین اس پاک کلام کی اس آیت کے اندر سفر ہجرت اور بالخصوص غار ثور کا ذکر فرمایا۔ رب العالمین فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے۔ معلوم ہوا اس غار میں دو ہی تھے، ایک محبوب خدا تھے اور دوسرے محبوب مصطفیٰ تھے، تیسرا اور کوئی نہیں تھا۔ ایک محبوب خدا تھے اور دوسرے محبوب مصطفیٰ تھے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس غار میں موجود تھے۔ اللہ رب العالمین نے غار ثور کے اندر دو عظیم ہستیوں کا ذکر فرمایا۔ ایک تو فرمایا دو تھے، ضمیروں سے بھی بتا دیا، ویسے بھی بتا دیا کہ دو ہی تھے اور کوئی نہیں تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولیوں کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، اصحاب کہف جن کو ہم کہتے ہیں، غار والے اصحاب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امت کے ولی، تو ان کی تعداد کے اندر کافی جو ہے بحث و مباحثہ ہوا۔ کسی نے کہا جی 7 تھے، کسی نے کہا 6 تھے، کسی نے کہا 5 تھے، کسی نے کہا 8 تھے۔ کوئی ایک عدد مخصوص نہیں ہے، نہ بندوں کو معلوم ہے نہ ہی اللہ رب العالمین نے پاک کلام کے اندر بیان فرمایا کہ اس غار میں حضرت عیسیٰ کے ولی کتنے تھے، حضرت عیسیٰ کی امت کے ولی کتنے موجود تھے، کوئی عدد بیان نہیں فرمایا۔ لوگ بھی اپنی طرف سے عدد مخصوص کر رہے گا اور رب نے بھی ذکر نہیں کیا۔ لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت کی باری آئی، غار ثور کی باری آئی، تو رب کو پتہ تھا حضرت عیسیٰ کی امت کے ولیوں کے بارے میں لوگوں نے کہا کوئی 7 کہتا تھا، کوئی 5 کہتا تھا، کوئی 6 کہتا تھا۔ رب العالمین نے فرمایا یہ میرا محبوب ہے اور ساتھ میرے محبوب کا یار صدیق اکبر ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ غار ثور میں 3 تھے، 4 تھے، 5 تھے، نہیں، اللہ رب العالمین نے غار ثور میں جتنے تھے اتنوں کا عدد قرآن میں بیان فرما دیا۔ کو بعد میں بحث و مباحثہ نہ کرنا کہ صدیق کے علاوہ عمر بھی تھے، صدیق کے علاوہ عثمان بھی تھے، صدیق کے علاوہ علی بھی تھے، اور کوئی نہیں تھا۔ رب نے فرمایا 2 ہی تھے، ایک محبوب خدا تھا اور دوسرا محبوب مصطفیٰ تھا۔ 2 ہی تھے، ایک میرا محبوب تھا، ایک میرے محبوب کا محبوب تھا، 2 ہی تھے اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اور یہاں پر ایک اور بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ غار ثور افضل ہے یا غار حرا افضل ہے؟ غار ثور افضل ہے یا پھر غار حرا افضل ہے؟ غار ثور وہ جس کے اندر ہجرت کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صدیق پاک رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے۔ یہ 2 ہستیاں اس غار میں تشریف فرما تھے، اس کو غار ثور کہتے ہیں۔ غار حرا وہ جہاں پر قرآن کی پہلی آیت کریمہ جبریل امین لے کر آئے، وہ غار حرا ہے۔ غار حرا کا قرآن پاک میں ذکر نہیں ہے، غار حرا کا قرآن پاک میں ذکر نہیں ہے، لیکن غار ثور کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے، اس غار کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک تو قرآن پاک میں اس غار کا ذکر بھی موجود ہے، اور دوسری بات
اگر حضور ہی نہ ہوتے تو پھر غار ثور بھی نہ ہوتی، حضور نہ ہوتے تو غار ہرا بھی نہ بنتی، قرآن پاک کا نزول ہی نہ ہوتا۔ حضور تشریف لائے اور حضور غار ہرا میں تشریف لے کے گئے اور قرآن پاک کا نزول ہوا، قرآن پاک کا نزول ہوا۔ حضور تشریف لائے تو غار ہرا کو یہ مقام ملا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو غار ثور کے اندر تشریف لے کے گئے تو اللہ رب العالمین نے غار ثور کو یہ نسبت بھی عطا فرمائی کہ حضور تشریف لے کے گئے اور حضور کے یار صدیق اکبر بھی تشریف لے کے گئے۔ اور دوسری بات، اللہ رب العالمین نے اس غار کا ذکر قرآن کے اندر بھی بیان فرما دیا گیا ہے، اس غار کا ذکر قرآن کے اندر بھی بیان فرما دیا گیا، اس لیے غار ثور غار ہرا سے افضل ہے، غار ثور غار ہرا سے افضل ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے فرمایا یقول لصاحبہ، اب یہاں پر کچھ اور جملے ہیں وہ بھی بندہ بول سکتا تھا۔ صاحبی کا مطلب ہے ساتھی، آپ کا ساتھی، ساتھ رہنے والا، آپ کا یار بل سجن، یہ کہہ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ساتھی کے لیے اور بھی عربی کے اندر جملے ہیں، لخلیلہ بھی کہا جا سکتا تھا لیکن خلیلہ نہیں کہا، لرفیقہ بھی کہا جا سکتا تھا لیکن اللہ رب العالمین نے لرفیقہ بھی نہیں فرمایا، لانسہ بھی فرمایا جا سکتا تھا کہ جو آپ سے انس رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، یہ بھی نہیں جملہ فرمایا، لجلیسہ ساتھ ہی بیٹھے تھے یہ جملہ فرما دیتے تو یہ جملہ بھی اللہ رب العالمین نے بیان نہیں فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے صدیق پاک کے لیے جو جملہ ارشاد فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب وہ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صاحب سے، اپنے صحابی سے فرما رہے تھے، یہاں سے معلوم ہوا اگر کوئی اور جملہ بولا جاتا تو پھر جس طرح بقیہ صحابہ کی صحابیت حدیث پاک سے اپنا ثابت ہے، صدیق پاک کی صحابیت بھی حدیث پاک سے ثابت ہوتی، لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین اذ یقول لصاحبہ یہ جملہ ارشاد فرما کر صدیق پاک کی صحابیت کو قرآن پاک سے بھی ثابت فرما دیا گیا، قرآن پاک سے بھی ثابت فرما دیا گیا۔ سبھی صحابہ کی صحابیت حدیث سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اور واحد صدیق پاک ایسی ہستی ہیں جن کا صحابی ہونا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیا۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی بیان کرتا جاؤں، جتنے بھی صحابہ ہیں صدیق پاک کے علاوہ، صدیق پاک کے علاوہ اگر صدیق پاک کے علاوہ جتنے بھی صحابہ ہیں ان کے صحابیت کا کوئی انکار کرے تو وہ گمراہ ہوگا، وہ گمراہ ہوگا۔ اگر کوئی صدیق پاک کی صحابیت کا ہی انکار کر دیتا گئے وہ گمراہ بھی گئے، بددین بھی گئے، دائرہ اسلام سے خارج بھی گئے۔ وجہ کیا گئے؟ اللہ رب العالمین نے صدیق پاک کی صحابیت کو قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیا۔ اب قرآن وہ کلام ہے جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا لا ریب فیہ، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ جب رب نے فرما دیا اذ یقول لصاحبہ، جب حضور اپنے صحابی سے فرما رہے تھے تو صدیق پاک کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ اگر کوئی صدیق پاک کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو وہ پھر قرآن کا انکار کرتا ہے، جس نے قرآن کا انکار کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اسلام کا ابتدائی وقت تھا، مشرکین مکہ نے جو مسلمان موجود تھے حضور کے ساتھ نسبت قائم کر لی، حضور کے اپنے دہلیز پر آ کر بیٹھ کے حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیا۔ مشرکین مکہ نے بڑا ان کو تکلیف دینا شروع کر دی، طرح طرح سے تکلیفیں دیتے، عبادت صحیح طریقے سے نہ کرنے دیتے، تالیاں بجاتے، سیٹیاں بجاتے، شور و غل کرتے۔ جب یہ معاملہ اللہ رب العالمین نے دیکھا نا، رب العالمین نے فرمایا محبوب آپ اس طرح کریں کہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں، مکہ کو چھوڑ کر اسلام کے خاطر مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اب حضور کی جائے پیدائش بھی مکہ، حضور کے والدین کی جو جائے پیدائش ہے وہ بھی مکہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد حضور کا مسکن اللہ کا گھر بھی مکہ کے اندر موجود ہے، لیکن یہ ساری چیزیں سامنے تھیں۔ لیکن جب اللہ کا حکم آیا نا کہ محبوب اب یہ اسلام کی خاطر سب کچھ آپ کو چھوڑنا پڑے گا، اب یہ لوگ تکلیف دے رہے ہیں، آپ کو میری بارگاہ میں آزاد آنا جھکنے نہیں دے رہے، بہت مشقت ہے آپ کو میری بارگاہ میں جھکنا، آپ کو غلاموں کے لیے جھکنا۔ آپ اس طرح کریں کہ غلاموں کو بھی حکم دیں، آپ بھی غلام بھی آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں اسلام کی خاطر۔ اب حضور نے اپنی جائے پیدائش بھی نہ دیکھی، اب حضور نے اللہ کا گھر بھی نہ دیکھا،
جہاں پر بندہ رہتا ہے اس جگہ سے محبت بھی ہو جاتی ہے. اس محبت کو بھی نہ دیکھا. اللہ کا حکم آیا, سرکار نے صحابہ کو بھی حکم عطا فرما دیا کہ میرے غلاموں, اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ چلو مدینہ کی طرف ہجرت کر جاؤ, ہجرت کر جاؤ. اب ادھر سے صحابہ کرام ہجرت کر رہے تھے, حضرت عمر بن خطاب بھی ہجرت کر گئے, امیر حمزہ بھی ہجرت کر گئے. یہ بڑے پاوے تھے, بڑے جلیل القدر صحابہ تھے. ان سے کفار بہت ڈرتے تھے, مشرکین مکہ بہت زیادہ ڈرتے تھے. اور کسی صحابی سے ڈرتے یا نہ ڈرتے, لیکن امیر حمزہ اور عمر پاک سے بہت زیادہ ڈرتے تھے. امیر حمزہ بھی ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور عمر پاک بھی ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. ابو جہل نے میٹنگ بلائی, اس نے دیکھا جی امیر حمزہ بھی چلے گئے, عمر پاک بھی چلے گئے. اب مصطفیٰ کو شکست دینا یا مصطفیٰ کو معاذ اللہ شہید کرنا ہمارے لیے مشکل کام نہیں ہے. اس نے میٹنگ کی, ساری کیبنٹ بلائی, مشورہ کیا. ابھی امیر حمزہ بھی چلے گئے ہیں اور عمر پاک بھی چلے گئے ہیں. اب مصطفیٰ کو ہم نے مصطفیٰ کے گھر کا محاصرہ کرنا, مصطفیٰ کو شہید کرنا گیا. اتنا ہی وقت گزرا تھا تو تھوڑی دیر کے بعد حضور کے گھر کا محاصرہ ہو گیا. مشرکین مکہ آ گئے, سارے گنڈے اکٹھے ہو کے آ گئے اور اس گھر کے اندر حضرت علی پاک موجود تھے اور مصطفیٰ موجود تھے. جب شور و گول حضرت علی پاک نے سنا نا, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہو تو میں باہر جا کے دیکھوں, باہر جا کے دیکھوں یہ شور و گول کیوں ہو رہا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے اور اللہ نے مجھے کیوں حکم عطا فرمایا اور کیا ہو سکتا ہے. سرکار نے فرمایا نہیں جانا, خدا کے قسم اگر علی پاک چلے جاتے, ایسے بہادر صحابی حضرت علی پاک, تو آگے کوئی بھی نہ بچتا, سبھی کو قتل کر دیتے. مصطفیٰ نے فرمایا علی آپ نے باہر نہیں جانا, آپ نے باہر نہیں جانا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا فرمان سنیے, مشکل وقت گو, تلواروں کا سایہ گو, دشمن سر پہ کھڑا گو اور کوئی یہ کہے کہ آپ میرے بستر پہ سو جاؤ اور میں جا رہا گو. سونے والے کا سوال تو بنتا ہے نا بھائی, مجھے موت کے منہ میں چھوڑ کے جا رہے گو, خود بھاگ رہے گو, مجھے چھوڑ کے جا رہے گو, مشکل گھڑی کے اندر مجھے بھی ساتھ لے. جو سوال تو بنتا ہے نا جس کو چھوڑا جا رہا ہے. مصطفیٰ نے فرمایا علی آپ میرے بستر پر سو جائیں, آپ میرے بستر پر سو جائیں. آقا پھر کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا کہ جو میرے پاس امانتیں پڑی نا کافروں کی, یہ جو میرے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے گئے, ان کی امانتیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں, تو آپ صبح ان کی امانتیں دے کر مدینے آ جانا, مدینے آ جانا. علی پاک نے سوچا, جب مصطفیٰ نے فرمایا ہے نا, مصطفیٰ وہ ان کی زبان سے کوئی جھوٹا کلمہ تو نکل ہی نہیں نہ سکتا. حضور جب بھی بولتے ہیں سچ ہی بولتے ہیں. مصطفیٰ نے فرما دیا علی میرے بستر پہ سو جاؤ, صبح ان کافروں کی امانتیں دے کے مدینے آ جانا. علی فرما دیا جب مصطفیٰ نے فرما دیا نا آ جانا, تو پھر علی مدینے پہنچے گا, پھر علی مدینے پہنچے گا, جو کچھ مرضی ہو جائے, کافر میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. جب مصطفیٰ نے اپنی لبان مبارک سے یہ فرما دیا علی صبح مدینے آ جانا, تو علی مدینے حضور کے قدموں میں ضرور پہنچے گا, ضرور پہنچے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی پاک کو فرمایا میرے بستر پہ سو جاؤ. حضرت علی پاک فرماتے ہیں میں بڑے شاہانہ بستروں پہ سویا, بڑے اچھے اچھے محلات میں بھی سویا, لیکن جو نیند مجھے مصطفیٰ کے بستر میں ہجرت کے رات آئی نا, ایسی نیند مجھے کبھی بھی نہیں آئی, ایسی نیند مجھے کبھی بھی نہیں آئی. کیوں؟ وہ میں اپنی مرضی سے سوتا تھا, لیکن آج مصطفیٰ سلا کے جا رہے گئے, آج مصطفیٰ سلا کے جا رہے گئے. مصطفیٰ فرما رہے گئے کہ علی سو جاؤ, صبح ان کافروں کے امانتیں دے کے مدینے آ جانا, مدینے آ جانا. اور دیر بعد فرماتے پھر مجھے کوئی ڈر نہ رہا, پھر میرے زبان میں کوئی ایسے جملے بھی نہ تھے کہ مصطفیٰ سے عرض کرتا حضور آپ مجھے تلواروں کے سائے میں چھوڑ کے جا رہے گئے. میرا ڈر ختم ہو گیا, میرا خوف ختم ہو گیا, میرا غم ختم ہو گیا. کہ جب مصطفیٰ نے فرمایا کہ صبح ان کی امانتیں دے کر تم جو گئے وہ مدینے آ جانا, تو میں نے سوچا جب مصطفیٰ نے فرما دیا تو پھر علی ان کی امانتیں دے کے مدینے ضرور پہنچے گا. کافر میرا بال بھی نہیں توڑ سکتے, میرا کچھ نقصان نہیں کر سکتے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی پاک کو سلا کر گھر سے باہر تشریف لا رہے گئے, گھر کا محاصرہ گئے, گنڈے کھڑے گئے, تلواریں اٹھائی ہوئی گئے. جب حضور باہر تشریف لائے نا, حضور کا باہر تشریف لانا کے تھا, اللہ رب العالمین نے ایسی ٹھنڈی ہوا چلائی, ایسی ٹھنڈی ہوا چلائی کہ ان کو غنودگی چھا گئی. جیسے تلواریں لے کے کھڑے تھے نا, تلوار کو زمین میں گاڑا, تلوار کو زمین میں گاڑا, تلوار کو زمین میں گاڑ کر دستوں پہ سر رکھ کر وہیں پہ سو گئے.
وہیں پہ سو گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرامہ وہاں سے کافروں سے نکل گئے، باہر تشریف لے گئے۔ اچھا وہاں پر محاصرہ نہیں تھا حضور کے گھر کے باہر، جہاں پر بھی حضور گزر کے جا رہے تھے ہر گلی ہر چوک کے اندر محاصرہ تھا۔ اب اللہ رب العالمین نے حضور کی حفاظت دیکھے کیسے فرمائی، حضور جس راہ سے گزرتے جہاں کافر کھڑے ہوتے حضور وہاں پہ جا رہے ہوتے، اللہ رب العالمین وہاں پر ٹھنڈی ہوا چلا دیتا۔ جیسے حضور کے گھر کے باہر محاصرہ کر کے کافر کھڑے تھے، تلواریں زمین میں گاڑی دستے کا اوپر اپنا سر رکھا اور سو گئے۔ حضور جہاں جہاں سے گزرتے اور گنڈے جہاں جہاں پر کھڑے تھے، حضور کے آنے سے پہلے وہاں پر ٹھنڈی ہوا ایسے چلتی، زمین کے اندر تلوار کو گاڑتے دستے پر سر رکھتے وہیں پر سو جاتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم وہاں سے تشریف لے جاتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم آخری پہر ہوا، صدیق پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے۔ ایک موقع پر نا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ مجھے ٹھنڈے اور گرم پانی کی ضرورت بھی پڑے گی، مجھے غلام کی ضرورت بھی پڑے گی، ٹھنڈے گرم پانی کی بھی ضرورت پڑے گی اور مجھے غلام کی ضرورت بھی پڑے گی۔ صدیق پاک بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ جب سے یہ سنا نا کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے غلام کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے، صدیق پاک فرماتے ہیں اس وقت سے لے کر حضور کے میرے گھر آنے تک میں کبھی رات کو سویا نہیں ہوں، میں کبھی رات کو سویا نہیں ہوں۔ میں حضور کے انتظار میں ہی رہتا تھا، کہیں حضور دن میں نہ آ جائیں، کہیں حضور رات میں نہ آ جائیں۔ رات میں حضور تشریف لائیں، دروازہ کھٹکھٹائیں کہ صدیق سو نہ رہا ہو، میں انتظار ہی کرتا رہا۔ پھر وہی گھڑی آ گئی، صدیق پاک نے فرمایا تھا کہ آپ کے گھر ہی آؤں گا، سرکار نے فرمایا کہ وقت ہے کہ مجھے غلام کی ضرورت پڑے گی۔ صدیق نے سوچا کہ شاید وہ غلام میں ہی ہوں۔ وہ بات سننے کے بعد حضور کا انتظار کرتے رہ گئے۔ پھر وہ ہجرت کی رات آگے حضور صدیق پاک کے گھر تشریف لائے۔ رات کا آخری پار تھا۔ آخری پار کے جب بتایا نہ گیا ہونا کہ میں آپ کے گھر آؤں گا، بندہ بڑے دور پہنچا ہوتا ہے، خواب کے اندر، نیند کے اندر کوئی ہوش نہیں ہوتا، دروازہ کھٹکھٹایا بھی جائے، فون بھی کیا جائے تو کافی دیر بعد اندر سے باہر تشریف لاتا ہے بندہ۔ صدیق پاک کے گھر حضور تشریف لائے، ابھی دروازہ کھٹکھٹایا تھا، کھٹکھٹانے کے بعد ہاتھ واپس نہیں آیا، صدیق پاک نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ اللہ اکبر۔ ابھی حضور نے دروازہ کھٹکھٹا کے ہاتھ واپس نہیں کیا، صدیق پاک نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ سرکار فرماتے صدیق رات کا آخری پہر ہے یار، میں بڑی لیٹ آیا، دروازہ کھٹکھٹایا بھی میرا ہاتھ پیچھے نہیں آیا، تو نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ صدیق پاک عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھول رکھی اسان نینا والی باری تو ڈیک مینوں مدنی دی، کھول رکھی اسی نینا والی باری اڈیک مینوں مدنی دی۔ سونیا جدوں تو تسی یہ فرمایا نا مینوں غلام دی لوڑ پینی ہے، تہاڈا ایک غلام صدیق اکبر رات نو ستا ہی نہیں، میں حضور آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ حضور ہو سکتا ہے میرا ہی انتخاب نہ ہو جائے، حضور میرے پاس ہی تشریف نہ لے کے آ جائیں اور میرے پاس حضور آئیں اور میں سو رہا ہوں۔ یہ پھر میرا عشق گوارا نہیں کرتا کہ حضور آئیں، رات کا ٹائم ہو یا دن کا ٹائم ہو، حضور دروازہ کھٹکھٹائے اور میرا انتظار کریں، میں غلام وہ آقا میرا انتظار کریں، یہ بات نہیں بنتی، میرے عشق نے یہ گوارا نہیں کیا۔ حضور جب سے آپ نے فرمایا کہ غلام کی مجھے ضرورت پڑ سکتی ہے تو میں اس وقت سے جاگ رہا ہوں۔ اب دروازہ کھولا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے صدیق، اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ آپ کو ساتھ لے کر میں مکے سے مدینے ہجرت کر جاؤں، مکے سے مدینے میں ہجرت کر جاؤں۔ اب صدیق پاک نے یہ بھی نہیں کہا، حضور تیاری نہیں کی تھی، پیسہ کول نہیں، کپڑے بھی اپنا بیگ رکھنے نے، حضور میں نے بیوی کو بھی نہیں بتایا، بچوں کو بھی نہیں بتایا، کچھ بھی بات نہیں کی۔ حضور نے فرمایا کہ رب کا حکم ہے صدیق کو ساتھ لو اور مدینہ ہجرت کر جاؤ۔ اب دیکھیں صدیق پاک کا عشق، جب سے سنا کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے کسی غلام کی ضرورت پڑ سکتی ہے، صدیق پاک رات کو جاگ رہے گئے، دن کو بھی جاگ رہے گئے، حضور کا انتظار کر رہے گئے، اور سواریوں کا بھی 2 سواریوں کا انتظام کیا ہوا گیا، ایک سواری بھی نہیں 2 سواریوں کا انتظام کیا ہوا ہے، کہیں حضور میرے پاس ہی نہ آ جائیں، کہیں حضور میرے پاس ہی نہ آ جائیں۔ حضور نے فرمایا کہ تیاری کرو، رب کا حکم ہے، مکہ چھوڑ کے مدینہ چلیں۔
جب یہ بات ہوئی نا تو صدیق پاک گھر سے 2 سواریاں لے کر آ گئے، ایک مصطفیٰ کے لیے اور ایک اپنے لیے۔ سفر شروع ہو گیا، سفر شروع ہو گیا۔ ابو جہل نے پورے مکے کے اندر گھنڈے چھوڑ دیے، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے جا رہے گئے، جہاں پر بھی ملے ان کو معاذ اللہ شہید کر دو، جو شہید کرے گا جتنا مانگے گا انعام اسے دیا جائے گا، اس کی نسلوں کو سنوار دیا جائے گا، اتنا اسے انعام دیا جائے گا۔ سارے کافر پیسہ تو پھر پیسہ ہے نا، بندے کو لالچی بنا دیتا ہے، اور وہ بھی مکے کا سردار اعلان کرے گا، اس کو پیسہ دیا جائے گا، انعام دیا جائے گا۔ سارے کافر جو دشمن تھے اسلام کے حضور کے تلواریں لے کر مکے میں پھیل گئے، حضور کو ڈھونڈ رہے گئے۔ ایک ایسا کافر جس طرف مدینے کا راہ تھا نا، جس طرف صدیق پاک جا رہے تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، اس راہ سے کافر آ رہا تھا، اس نے تلوار ہاتھ میں لی ہوئی اور حضور کو تلاش کر رہا تھا۔ حضور کو تو وہ نہیں جانتا تھا، لیکن صدیق اکبر کو جانتا تھا، صدیق اکبر کو جانتا تھا۔ کہنے لگا اے ابو بکر یہ ساتھ کون ہے، یہ ساتھ کون ہے؟ اب یہاں پر صدیق اکبر کا بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑا امتحان ہے۔ اگر سچ بولتے ہیں تو پھر ایمان جاتا ہے، اس نے حضور کو قتل کر دینا معاذ اللہ۔ اگر جھوٹ بولتے ہیں تو پھر صداقت جاتی ہے۔ صدیق تو وہ ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد سے لے کر قبر کی دہلیز تک جھوٹ ہی نہ بولے، وہ صدیق ہوتا ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ حضور ہیں جن کو تم تلاش کر رہے ہو، پھر میرا ایمان جاتا ہے اور رہتی دنیا تک لوگ یہی کہیں کہ صدیق اکبر نے حضور کو معاذ اللہ قتل کروایا۔ اب یہاں پر امتحان تھا صدیق اکبر کا۔ اب اس کے سوال کے جواب سننے کے لیے نا فرشتے بھی آ گئے، ہر چیز نے کان لگا لیے۔ آج صدیق جواب کیا دیتا ہے، آج صدیق جواب کیا دیتا ہے؟ اب صدیق بھی بڑے پریشان ہیں، سچ بولو تو ایمان جاتا ہے، جھوٹ بولو تو صداقت جاتی ہے۔ فرشتوں نے کان لگا لیے، اللہ رب العالمین بھی سننے کے لیے اشتیاق، میرا صدیق جواب کیا دیتا ہے؟ صدیق پاک نے بڑا سونا جواب دیا، ایمان بھی بچ گیا، صداقت بھی بچ گئی، ایمان بھی بچ گیا اور صداقت بھی بچ گئی۔ صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال ہوا نا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا عشق بھرا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہو تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ تعجب والا جواب دیا، تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ ساری دنیا جانتی ہے ان کو۔ وہ کہنے لگا نہیں میں تو نہیں جانتا کون ہے۔ صدیق پاک نے جواب دیا، فرماتے رجلین یہدینی السبیل، صدیق پاک فرماتے ہیں مجھے یہ راہ دکھانے والے ہیں، مجھے یہ راہ دکھانے والے ہیں۔ اس نے سوچا صدیق مدینے کی طرف پہلی مرتبہ جا رہا کہ اس کو مدینے کا پتہ نہیں ہے، صدیق پاک نے اپنے ساتھ بندہ تیار کر لے، اس کو مدینے کا راستہ بتائے گا، یہ بھی مدینے پہنچ جائے گا اور مدینے جانے والا وہ بھی مدینے چلا جائے گا۔ اب صدیق پاک کا جواب سنیے، نہ یہ فرما کہ یہ محمد رسول اللہ ہے اور نہ یہ فرما کہ میں نہیں جانتا، صداقت بھی بچائی، صداقت بھی بچائی اور اپنا ایمان بھی بچایا۔ کہنے لگا تو نہیں جانتا یہ کون ہے، ساری دنیا کو جانتے ہیں، نہیں بھی میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ صدیق پاک فرماتے ہیں یہ وہ ہیں جو راہ دکھانے والے ہیں، یہ وہ ہیں جو راہ دکھانے والے ہیں۔ جھوٹ بھی نہیں بولا، بات بھی کہہ دی، حقیقت بات ہے، پوری کائنات کے اندر جو سیدھی راہ دکھانے والے وہ تو محمد رسول اللہ ہیں، حضور ہے، پوری کائنات کو راہ دکھانے والے۔ اگر حضور ہی نہ ہوتے تو رب کا پتہ کون بتاتا؟ ہمیں پتہ تھا حضور کے آنے سے پہلے کسی کو معلوم تھا رب کون ہے؟ بتوں کی پوجا کی جاتی، آگ کی پوجا کی جاتی، ستاروں کی پوجا کی جاتی، سورج کی پوجا کی جاتی، چاند کی پوجا کی جاتی، کسی کو پتہ نہیں تھا وحدہ لا شریک کون ہے، رب کون ہے، کس کی ہم نے عبادت کرنی ہے، کس کے سامنے جھکنا ہے۔ اور ماں بیٹی کی عزت بھی نہیں تھی، پمال کی جاتی تھی، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ حضور ہی گئے جب تشریف لائے تو حضور نے فرمایا اوے کملے ہو اور غلط کام کر رہے ہو، یہ خدا نہیں ہے سورج، اور یہ خدا نہیں ہے چاند، اور یہ خدا نہیں ہے ستارے، اور یہ خدا نہیں ہے آگ جس کے سامنے تم جھکے ہوئے ہو، یہ بت، یہ مورتیاں بنائے ہوئے، یہ پتھر کی، یہ خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جو عزتیں بھی دیتا ہے، جو روٹی بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، کپڑے بھی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، وہ رب ہے وحدہ لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ محبوب ہے۔ اگر محبوب کی تشریف نہ لاتے تو ہمیں سیدھی راہ کون بتاتا؟ پھر جہالت کی زندگی ہوتی جو 14 صدیوں پہلے تھی، وہی جہالت کی زندگی ہوتی۔ حضور تشریف لائے، رب کا پتہ بتایا، حضور تشریف لائے، بتایا کہ سیدھی راہ یہ ہے،
اہدنا الصراط المستقیم ہم ہر نماز کے اندر دعا کرتے گئے، ہر نماز میں دعا کرتے گئے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ یا باری تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر حضور کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں نہ ہوتا اور حضور کی محبت ہمارے دلوں میں نہ ہوتی اور حضور کی محبت کا جو جامع ہے ہمارے جسم سے نظر نہ آتا تو پھر ہمیں ہدایت کی راہ نہ ملتی۔ یہ حضور کی محبت کا صدقہ ہے، حضور کی محبت ہمارے سینوں میں کہ اللہ رب العالمین ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی گیا ہے۔ آج کافی لوگ ایسے بھی ہیں جو حضور کو ماننے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ حضور کے پاس علم غیب نہیں ہے، حضور کو کوئی اختیار نہیں ہے، معاذ اللہ۔ حضور کا علم تو ایسے گئے جیسے پاگلوں کے پاس علم ہوتا ہے، مجنون کے پاس علم ہوتا ہے، وہ لوگ بھی گئے لیکن ان کو سیدھی راہ آج تک بھی نہیں ملی، آج تک بھی نہیں ملی۔ ان کے تراجم بھی اٹھا کے دیکھیں نا قرآن پاک کے اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا باری تعالیٰ میں سیدھا راستہ دکھا۔ اور کملیو حضور بھی تشریف لے کے آگے سیدھا راستہ وکھے ہی نہیں آلتے، کہہ رہے سیدھا راستہ ہی نہیں دیکھا ابھی تک۔ ہم اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کے تعالی کنز الایمان کے اندر ترجمہ فرماتے گئے اہدنا الصراط المستقیم، یا باری تعالیٰ سیدھا راستہ ہم نے دیکھ لیا، مصطفیٰ تشریف لائے، ہمیں بتا دیا کہ سیدھا راستہ یہ ہے، سیدھا راستہ یہ ہے۔ اللہ کا خوف رکھو، حضور کی محبت دل میں رکھو، جس نے حضور سے پیار کیا اسے پیار کرو، سیدھا راہ ہے، یہی سیدھی راہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ مولا ہم نے سیدھا راستہ دیکھ لیا لیکن ہم تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا باری تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، توفیق عطا فرما۔ یہ ہے سیدھی راہ، حضور تشریف لائے، سیدھی راہ ہمیں بتا دی، یہ سیدھی راہ ہے۔ اگر اس سیدھی راہ پر ہم چلنا شروع کر دیں گے تو رب کعبہ کی قسم یہ دنیا بھی سمر جائے گی، دنیا دار بھی ہمیں پھر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ قبر میں جائیں گے تو جب قبر میں سوال کیا جائے گا نا، ہماری زبانوں پہ یہی جملے ہوں گے، او فرشتے مجھ سے سوال کرتے ہو، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ جب کال قیامت کا دیہڑا ہوگا حضور سے وفا کر کے جائیں گے نا، سیدھی راہ پر چل کے جائیں گے، حضور دور سے دیکھ کر فرمائیں گے انا لگا آج جس کا کوئی نہیں میں محمد عربی ہوں۔ اس انداز سے زندگی گزار کے جائیں کہ دنیا کی زندگی بھی سمرے، قبر کے اندر حضور کی پہچان بھی ہو، اور کل قیامت کے دیہڑے حضور خود فرما دیں کہ میرا غلام آ رہا ہے۔ آج ہر بندہ غلامی کا نعرہ لگاتا ہے، میں بھی غلام رسول ہوں، میں بھی غلام رسول ہوں۔ جس کے منہ پہ داڑھی ہے وہ بھی کہتا ہے غلام رسول، جس کے منہ پہ داڑھی نہیں ہے وہ بھی کہتا ہے غلام رسول۔ اب پہچان نہیں ہے غلام رسول کون ہے۔ جب حضور نے فرما دیا، حضور نے سند عطا فرما دی میرا غلام ہے، میرا غلام ہے، وہ بھی میرا غلام ہے، میرا وہ بھی غلام ہے، پھر ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میں غلام رسول ہوں۔ حضور نے فرما دیا میرا غلام ہے، بس سند لگ گئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمانا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے فرما دی میرا غلام ہے، جس کو جنت عطا فرما دو، جنت عطا فرما دو۔ اس انداز سے زندگی گزار کے جائیں، اس انداز سے حضور سے محبت کر کے جائیں، اور حضور کے نام لیواؤں سے اس انداز سے محبت کر کے جائیں کہ کل قیامت کے ڈاڑے حضور بھی محبت فرمائے، حضور کے صحابہ بھی محبت فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔